آلہ و صحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ لے کر آؤ بھائی میاں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کرم کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل فصل تیار کھڑی ہے اور یہ بارش ان دنوں میں اللہ رب العزت اسے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائیں۔ آپ سب حضرات بھی دعا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آپ حضرات یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ اس تمام تر وہ کیا کہتے ہیں موسم کی خرابی کے باوجود جو نہ آپ حضرات کے بس میں ہے نہ ہمارے، وہ تو اللہ پاک پروردگار عالم کے کرم کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن ہم بہرحال جیسے کیسے کوشش یہی ہوگی کہ آپ حضرات کا جو اسباق کا ہے کیا کہتے ہیں جی وہ تسلسل وہ نہ ٹوٹنے پائے، اس پر انشاءاللہ العزیز کوشش تو ہے، آگے ہوگا وہی جو اللہ رب العزت کو منظور ہے۔ تو آج کی مجلس میں میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ چھٹا پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک آج اس سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے یہودیوں کے ملعون ہونے کے اسباب بیان کیے ہیں کہ یہود اور ان اسباب کو اللہ رب العزت نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے کہ یہودی لعنتی ہیں اس لیے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہودی لعنتی ہیں اس لیے کہ وہ یہ باتیں کہتے تھے جو صرف قول ہی قول ہیں، اللہ نے انہیں اقوال میں رکھا، اور جو فعل ہیں ان کو افعال میں رکھا۔ یہ یہودیوں کے لعنتی ہونے کے اسباب کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک اس لیے یہودی ملعون ہیں کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہودی اس لیے ملعون ہیں کہ وہ یہ باتیں کہتے تھے۔
جو باتیں ہیں ان کو باتوں میں رکھا، جو ان کے افعال ہیں ان کو افعال میں رکھا۔ مثلاً یہودیوں کے لعنتی ہونے کا ایک سبب یہ بیان کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودی اس لیے لعنتی ہوئے کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہودی اس لیے ملعون ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہ افعال چل رہے ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہودی اس لیے لعنتی ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایک کسی کا ناحق قتل کرنا اور وہ بھی نبی کا، تو یہاں پر جو کہا گیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ کہ یہ ان کے افعال کی شناعت کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس لیے لعنتی تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، ایک نبیوں کا قتل اور ایک ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ اس لیے لعنتی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہ اب ان کو اقوال کی شکل میں بیان کیا۔ پہلے 3 فعل ان کے بیان کیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ آگے ان کے لعنتی ہونے کا ایک سبب یہ کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ مسجد کے مینار کے پاس بارش کا پانی آ گیا ہے، طالب علم پریشان ہو رہے ہیں۔ بھائی کہاں پر ہے بارش کا پانی؟ یہ ساتھی جو مجھے چٹ لکھنے کی بجائے بارش والی جگہ چھوڑ دے، ادھر چلے جائے، اتنی کام ہے۔ بھائی وہ کوئی ساتھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کو بلوا لے۔ مولانا عبدالرشید صاحب یہاں کچن میں ہوں گے۔ اچھا جی، بارش کا پانی آ گیا ہے، طالب علم بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نہ تو میں بارش روکنے سے رہا اور نہ پانی کو سنبھالنے سے رہا۔ جی سامنے مسجد کے جس حصہ میں پانی نہیں ہے وہ دوست وہاں پر آ جائے۔ آج بھائی کس قاری صاحب کی ڈیوٹی ہے؟ عبدالستار بھائی، عبدالستار مولانا عبدالرشید وہاں ادھر نہ ہے، میری طرف نہ ہے۔ یہ جو ہے نا پلر، یہ مسجد کا مینار، اس کے قریب پانی آ رہا ہے۔ کوئی کہیں سے قاری صاحبان یاسین صاحب کو کہیں کوئی ویپر دیں، کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یہ پانی جو ہے وہ باہر کو صاف کرتا رہے تاکہ ہماری کلاس خراب نہ ہو۔ شاباش، آپ دونوں حضرات نگرانی کر لیں، کسی کی ڈیوٹی لگائیں، ویپر بھی منگوائیں جی۔ اچھا بھائیو، میاں میں درخواست کر رہا تھا کہ آگے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ایک تو وہ انکار کرتے تھے اور دوسرا حضرت مریم پر وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
کہ ان کے ایک لعنتی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ سیدہ مریم پر بہتان عظیم انہوں نے لگایا تھا۔ یہ جو ہے نا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، قول کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ معاذ اللہ مئی مریم ایسے نہیں تھیں، یہ صرف ان کی بات ہی بات تھی، حقیقت میں سیدہ مریم ایسی نہیں تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہتانًا عظیمہ یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ سیدہ مریم کے متعلق جو کچھ وہ کہتے تھے وہ خالصتاً بہتان کے اس میں تھا، بہتان کے درجے کا تھا، حقیقت سے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو مئی مریم کے اوپر بہتان لگانا، بری باتیں ان کے متعلق پھیلانا، یہودیوں کے لعنتی ہونے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا۔ میرے بھائیو، اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری۔ یہ حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دلاوری شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں اور اتنی قیمتی کتابیں، مثلاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سیرت کبریٰ۔ اور میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم اس سے بہتر اردو زبان میں جامع اور معنی میں نے کوئی سیرت کی کتاب نہیں دیکھی۔ میں باقی سیرت النبی پر جتنی کتابیں ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، علامہ شبلی نعمانی کی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ میں ہمارے اب تو بہت ساری جو عربی کے اندر قدیم سیرت کی کتابیں تھیں ان کا بھی اردو کے اندر ترجمہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی پر مختصر کتابیں بھی ہیں۔ ہمارے چودھری افضل حق مرحوم تھے، انہوں نے محبوب خدا کے نام پر کتاب لکھی۔ النبی الخاتم حضرت مولانا وہ گیلانی مرحوم کی بہت جامع کتاب ہے۔ اور اسی طرح ضخیم اور مختصر طور پر حضرات نے کتابیں لکھیں، لیکن اردو ادب کا شاہکار جسے قرار دیا جا سکتا ہے سیرت النبی پر، وہ حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری کی ہے، 2 جلدوں پر ہے۔ اسی طرح انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کتاب لکھی، وہ بھی 2 جلدوں میں ہے اور تقریباً 900 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سیرت ذی النورین، اسی طرح انہوں نے ایک اصلاحات کبریٰ کہ رحمت عالم تشریف لائے تو سرزمین مولانا کسی بچے کی ڈیوٹی لگائیں، وہ لگا رہے گا، بے پر منگوا لینا جی، بس یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پر بھی ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات پر، خیر القرون کے زمانہ میں جن لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ ابن سیاد اور مسیلمہ کذاب اور طلحہ ازدی، ان سے لے کر مرزا غلام قادیانی تک ائمہ تلبیس کے نام پر 800-900 صفحے کی کتاب لکھی
اور دیانتداری کی بات ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. بہت جامع، بہت جامع. اسی طرح اس کی تلخیص بھی انہوں نے خود کی لکھی اور اس کا نام رکھا ایمان کے ڈاکو. وہ بھی خود تلخیص کی اور کمال کی چیز ہے. اسی طرح ملعون قادیاں کے حالات پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے رئیس قادیان. مرزا قادیانی کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات اور وفات کے بعد وہ نور الدین اور مرزا محمود کے زمانے تک کے حالات و واقعات انہوں نے نمبر لگا کر فصول کے اندر ان کو بیان کیا. فصل اتنی 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 اس طرح لے کے چلے. بس وہ آدمی کی انگلی پکڑ کے انہوں نے سارا سفر کرا دیا. ائمہ تلبیس کو دیکھیں اور پھر اس رئیس قادیان کو پتہ نہیں کیسے کیسے قدرت حق نے ان حضرات سے کام لیا. قدرت حق نے ان سے کیسے کام لیا کہ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر ملعون قادیاں تک جتنی ختم نبوت کی جد و جہد تھی، پوری کئی صدیوں کی 14 صدیوں کی انہوں نے 2 کتابوں کے اندر ان کو منضبط کر دیا. اور آپ دوست دعا کریں گے. بات آئی ہے، میری عادت نہیں لیکن بات آ گئی ہے تو آپ حضرات کے سے دعاؤں کے حصول کی خاطر عرض کرتا ہوں کہ 1934 سے لے کر 1953 تک مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک کتاب مرتب کی. پھر 1953 سے لے کر 1974 تک دوسری کتاب مرتب کی. پھر 1974 کے حالات اور واقعات پر ایک مستقل کتاب مرتب کی مجلس نے. اور پھر 1984 کے سے 1974 سے لے کر 84 تک وہ پورے 10 سال کی تاریخ جو ہے وہ ایک کتاب کے اندر مرتب کی. تو 1953 میں 1934 سے 53 تک کے حالات آ گئے. 1974 والی میں 1953 سے لے کر 1974 تک کے حالات آ گئے. 1984 والی تحریک میں 1974 سے لے کر 1984 تک آ گئے. اب 1985 کے بعد سے کام شروع کیا ہے. سارا دن دروازہ بند کر کے میں پاگلوتر کی طرح لگا رہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال جو آپ حضرات کے ساتھی یہاں پر پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ 1934 سے لے کر 2018-19 تک پوری تقریباً 5 صدی کی تاریخ مرتب کر کے ہم ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے. اور اس پر کام شروع ہے میرے خیال میں. اور اگر اس کے ساتھ اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائیں، اگلے سال آنے والے دوستوں کو جو کتابیں ہر سال دیتے ہیں تو اس میں اگلے سال کا خیال ہے کہ اس میں وہ ائمہ تلبیس اور رئیس قادیان بھی ان دوستوں کو اسی کے ساتھ دے دی تو وہ اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ خیر القرون کے زمانہ سے 2019 تک پوری ختم نبوت کی جد و جہد انشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں ہوگی. یہ تو میں بات آ گئی ضمناً میں نے اس لیے عرض کر دی. میری مزاج یہ ہے، عادت یہ بن گئی ہے کہ 10 مسئلے بیان کرنے کی بجائے آدمی ایک آدھ مسئلہ بیان کرے
اور ایسے طور پر بیان کر دے کہ اس کی کوئی جزی باقی نہ رہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوست ایسے طور پر وہ باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ فیصد حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا پاتے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ کا بھائی کوئی ساتھی گجرانوالہ کے وزیر آباد کے ساتھی کوئی آئے ہوئے ہیں، گجرانوالے کے جو ساتھی ہیں کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، آپ میں سے کوئی وزیر آباد کے بھی ہیں؟ یہ وزیر آباد کا ہمارے وہاں آپ حضرات کے وزیر آباد میں ایک گاؤں ہے دلاور، یہ حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دلاوری اس گاؤں سے تھے، انتقال لاہور میں ہوا۔ وہ لاہور جو ہے یہ نیلا گنبد کے باہر جو مسجد ہے اس کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے 10 سے زیادہ تو کتابیں ہماری اپنی لائبریری کے اندر موجود ہیں، اور پتہ نہیں ان کی کتنی وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، کل کتنی تصانیف ہوں گی۔ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سیرت سیدہ فاطمہ۔ آج سے تقریباً 5 صدی پہلے یہ کتاب چھپی تھی۔ اس کی گزشتہ 25 سال سے ہمیں تلاش جاری تھی اور یہ کتاب نہیں مل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہندوستان کا پاکستان افریقہ تک، شاید وہ خدا بخش پٹنہ لائبریری تک، یہ پیر صاحب جھنڈا کی لائبریری تک، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کتاب کو تلاش کیا۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ دوستوں سے کہا، ہمارے حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب آپ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی، بہت سارے حضرات نے کوشش کی، لیکن وہ کتاب نہیں مل پا رہی تھی۔ اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ عالم دین تھے، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ۔ یہ مکتبہ صدیقیہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ اب وہ یہ خیر المدارس کے اندر بھی پڑھاتے تھے، اور قاسم علوم میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ خوش نصیبی دیکھیں، بیک وقت حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ حدیث کے اسباق پڑھاتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اور یہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ جس وقت جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی ملتان میں، تو اس پہلے بنیادی اجلاس کے اندر صرف شریک نہیں تھے، ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عہدہ بھی دیا گیا تھا۔ بہت نیک آدمی تھے۔ اس زمانے میں یہ آپ حضرات کا وفاق المدارس، ہفتہ روزہ ختم نبوت، الاولاق، بینات، البلاغ، وہ کیا کہتے ہیں الحق، فلاں فلاں، یہ کوئی رسالہ نہیں چھپتا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان میں دینی صحافت کا آغاز کیا، اس کا نام تھا الصدیق۔ الصدیق میں جو اور حضرات لکھنے والے تھے، ایک علامہ طالوت صاحب تھے، اور ایک حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، ان میں ایک حضرت مولانا رفیق دلاوری بھی تھے۔ میرا خیال ہوا کہ شاید یہ جو ہے مولانا رفیق دلاوری کی کتاب اتنا تلاش کیا نہیں ملی، تو شاید وہ قسط وار اخبار کے اندر، جب رسالے کے اندر چھپی ہو، شاید کتابی شکل میں شائع نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو اتنی محنت کی ہے مل جاتی۔ تو خیال یہ ہوا کہ حضرت مولانا کے اس زمانے میں تمام تر مضامین جو ہے وہ اس میں الصدیق میں چھپتے تھے، تو الصدیق کی تلاش جاری ہوئی۔ یہ 1900
1951 سے لے کر 1966 تک جاری رہا، کل 16 سال۔ تو اب 1966 سے لے کر اس وقت تک بھی تو نصف صدی بیت گئی۔ نصف صدی پہلے کا رسالہ، اسے تلاش کرنا، اس کی پوری فائل کو تلاش کرنا۔ لیکن بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آدمی کام کے میں دیوانہ وار ہمارے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر بینات نے اتنا ضخیم نمبر شائع کیا تھا، اس میں ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کا ایک مضمون ہے۔ حضرت بن نوری فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک آدمی کافی ہے، بشرطے کہ اسے اپنے کام کے ساتھ دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہو۔ میں بھی دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اس کتاب کی تلاش میں اب وہ خیال ہوا کہ وہ رسالے مرتب کرنے ہیں، تو 16 سال کی فائلیں اکٹھی کر لیں، کبھی ان کے ہاں، کبھی ان کے ہاں، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس مدرسے میں، بس جن کے پاس گئے جہاں نظر آئی وہ اٹھائی، اچھا جی حضرت یہ تو ہماری ہو گئی نا، اب اس طرح کر کے کرتے رہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب ان کی جلدیں بنوائیں، جلدیں بنوانے کے بعد مضمون کی تلاش شروع ہوئی تو مضمون اس میں بھی نہیں تھا۔ خدا بندہ بہت ہی مایوسی ہوئی۔ میں نے اپنے ایک رسالے کے اندر چھاپ دیا کہ یہ حضرت مولانا نے کتاب لکھ لی تھی، اخبارات کے اندر اعلان کر دیا تھا، اسی اعلان کی بنیاد پر ہم اس کی تلاش کرتے رہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ مسودہ ضائع ہو گیا، کتاب چھپی نہیں۔ بس بالکل مایوسی ہو گئی کہ اس سے زیادہ تلاش کرنا انسانی بس میں نہیں، ہم نے کب وہ حد کی۔ اور آپ دوستوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکر ادا کروں۔ ادھر مایوسی ہوئی، ادھر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش برسا دی۔ ہمارے ساتھی ہیں مولوی عبدالرحیم صاحب، وہ اپنا پشاور کے اندر کام کرتے ہیں مجلس کے کمپیوٹر کے شعبے میں۔ انہوں نے پیغام، ان کے ہاں کتاب تھی، چاچا عنایت صاحب ہیں پشاور کے، انہوں نے کہا جی مبارک ہو کتاب مل گئی۔ اور جس وقت کتاب ملی، جس طرح اللہ رب العزت کسی کی جھولی کے اندر خزانہ ڈال دینا، خزانہ بھی وہ جس کی تلاش اتنے عرصے سے جاری ہو، آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ اور آپ دوست سن کر یہ خوشی محسوس کریں گے کہ سارے کام رکوا کر میں نے پہلے اس کی کمپیوٹر کروایا کہ اسے چھاپنا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کورس کے اختتام سے پہلے چھپ کر پہنچ بھی جائے۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس کتاب کا چھپنا، ایک کتاب ہے ان کی ائمہ تلبیس، موٹی کتاب ہے، جہاں کتاب سید فاطمہ ختم ہوئی، آخری سطروں میں انہوں نے نوٹ لکھا کہ حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ایک حضرت سید زینب بھی تھیں، جو حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے واقعہ میں بھی شریک ہوئیں۔ حضرت حسین شہید ہو گئے تو اس لٹے پھٹے قافلے کو لے کر پھر وہ مدینہ طیبہ واپس آئی تھیں۔ یزید کے دربار میں دمشق کے اندر اسے پیش کیا گیا، کوفہ کے اندر گئیں فلاں جگہ، اور انہوں نے وہاں پر بڑی ایمان پرور بہادرانہ گفتگو کی۔ اس کا میں نے تذکرہ اپنی کتاب ائمہ تلبیس کے اندر کیا ہے۔ اب کمپیوٹر والے نے جس وقت دیا اور میں پروف پڑھ رہا تھا، پروف میں تو ظاہر ہے ایک ایک لفظ پڑھنا ہوتا ہے، میں اس پر پہنچا تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ وہ کتاب ائمہ تلبیس کا اقتباس بھی یہاں پر لگا دیں،
جتنا انہوں نے چیپٹر لکھا ہے سیدہ زینب کے حالات کا، تو وہ بھی ہمیں یہاں لگا دینا چاہیے۔ میں نے جلدی میں ایک تو مکتبے سے کتاب منگوائی ائمہ تلبیس، اور ایک اپنے کمپیوٹر حضرت مولانا وسیم اسلم صاحب ہیں، وہ ہماری لائبریری کے اندر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ائمہ تلبیس ہم نے چھاپی ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سے سرچ کرو کہ سیدہ زینب کے حالات کون سے حصے میں ہیں۔ تو ان کو میں نے اس کام پہ لگوایا، خود کتاب احتیاطاً منگوا لی۔ آپ دوست اس کی مقبولیت کا دیکھیں، بالکل نئی کتاب مکتبے سے اٹھوائی، ایک دفعہ بھی اس کو کسی نے نہیں پڑھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے یوں نکالا نا تو وہی صفحہ جو سیدہ زینب کے حالات پر مشتمل تھا کھلا، اور میں نے اس کی تعبیر یہ کی، کہ یہ اس کام کی عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ اور اس کتاب کے چھاپنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمارے عقیدت کا ایک اور ایسے طور پر تعلق قائم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، اس کے لیے میں نے یہ گفتگو شروع کی۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت دیکھیں کتنی انصاف کی بات کرنے والی تھیں۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ کون پسند تھے، حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ کن کے ساتھ محبت تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے۔ انہوں نے کہا مردوں میں سے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے شوہر علی المرتضیٰ سے۔ یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے۔ بالکل یہی بات کسی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے عورتوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھیں؟ انہوں نے کہا عائشہ۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، سیدہ عائشہ نے کہا فاطمہ، حضرت فاطمہ نے کہا کہ عائشہ۔ اور انہوں نے کہا مردوں میں سے؟ انہوں نے کہا عائشہ کے والد حضرت ابوبکر۔ یہ ان اہل بیت کے اور امہات المومنین کے جو تعلقات تھے، اب اس کو اعتدال میں پیش کرنا یہ اس کتاب کی خوبی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے ان حالات میں ضروری تھی کہ خارجیوں نے آج کل اہل بیت کا انکار شروع کر دیا اور رافضیوں نے حضرات صحابہ کرام کا انکار شروع کر دیا، اور یہ دونوں فتنے اللہ رب العزت رحم و کرم فرمائیں یہ ضال اور مضل لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارا خارجیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمارا رافضیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت اعتدال کا نام ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے، اب ان دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے ہو؟ اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت رحمت عالم کو سیدہ فاطمہ سے تھی اور حضرت علی سے۔ پورے صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ محبت عائشہ اور صدیق اکبر کے ساتھ تھی۔ وہ بھی صحیح کہتی ہے، وہ بھی صحیح فرماتی ہے۔ یہ بات بھی ضمنی ہوئی جو میں نے اصل روایت عرض کرنی ہے، جس کی خاطر یہ مجھے بات یاد آئی
کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، اتنے میں رحمت عالم آئے. آپ نے سیدہ فاطمہ سے ایک بات کہی تو سیدہ فاطمہ رو پڑی، دوسری بات کہی تو مسکرا اٹھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ کیا بات ہوئی کہ رحمت عالم نے تمہیں ایک بات کہی تم مسکرا اٹھی، تم رو پڑی، آپ نے دوسری بات کہی تو مسکرا اٹھی. حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا وہ رحمت عالم کا راز ہے، میں بتاتی نہیں. جب انتقال ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو سیدہ فاطمہ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اگر میں یہ بتا دوں تو اب راز افشا نہیں ہوگا. آپ کا حق ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک فرمایا تھا کہ فاطمہ اب آپ کی اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں زیادہ دیر آپ میں نہیں رہوں گا. باپ محمد عربی جیسا، بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی. جب آپ نے ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمہ کا دل بھر آیا، رو اٹھی اور ساتھ میں مسکران. رحمت عالم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ ہی مجھے ملیں گی. چنانچہ میں نے یہ سنا تو مسکرا اٹھی. یہ سیدہ فاطمہ کا واقعتاً رحمت عالم کے وصال کے 6 مہینے بعد وصال ہو گیا اور آپ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. یہ بات بھی ضمنی ہے، میں نے جس کے لیے روایت تلاش کی تھی وہ اور ہے، اب وہ بیان کرتا ہوں. سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ تشریف فرما ہے رحمت. ایک روایت کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کا اللہ نے تمہیں سردار بنا دیا. تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ مریم بنت عمران کا کیا بنے گا؟ یہ سیدہ مریم کا ذکر ہو رہا ہے. سیدہ فاطمہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام عورتوں کا اللہ نے تمہیں سردار بنا دیا. جواب میں سیدہ عائشہ کا کہنا کہ وہ حضرت مریم بنت عمران کا کیا بنے گا. سیدہ فاطمہ کا یہ اشکال کرنا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی وجہ سے تھا، جس آیت مبارکہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدہ مریم کے متعلق فرمایا، وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ مریم اللہ رب العزت کی، وہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ خاتون ہیں
جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کی عورتوں سے چنا تھا، چنیدہ شخصیت تھیں پورے جہان کی عورتوں پہ، واصطفاک علی نساء العالمین۔ تو سید فاطمہ کا اس آیت مبارکہ کی طرف تھا کہ اگر میں سید نساء الجنہ ہوں، یا یہ کہ تمام جہان کی عورتوں پہ مجھے سرداری بخشی گئی، تو وہ مریم بنت عمران کا کیا بنے گا جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پہ جو ہے وہ فوقیت بخشی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ آگے اب یہ سیدہ فاطمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اشکال پیش کیا۔ حضور نے اس کا جواب دیا کہ مریم اپنے زمانے کے تمام جہان کی عورتوں کی سب سے زیادہ شرف اللہ نے ان کو بخشا تھا، اور اس زمانے کی تمام عورتوں کی سرداری کا شرف اور اعزاز اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ آیت اپنے محل پر ہے، میرا کہنا یہ اپنے محل پر ہے وہ بھی صحیح اور ہے یہ بھی صحیح۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سیدہ مریم جن کے متعلق قرآن مجید نے کہا واصطفاک علی نساء العالمین، میں جس وقت یہاں پہنچتا ہوں میرا خون پانی ہوتا ہے اور میرا پتا بھی، دل دماغ میں عجیب ہیجان کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ وہ سنگم ہے مئی مریم جہاں پر ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے اور یہودی، یہ وہ سنگم ہے جس پہ یہودی اور قادیانی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سنگم ہے جہاں پر قادیانی اور یہودی ایک وادی میں پھرتے ہیں، ایک گھاٹی میں پھرتے ہیں اور ایک چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ مریم پر یہودیوں نے بھی معاذ اللہ ان کے نسب پر، ان کے ذات پر اعتراض کیے تھے، طعن کیے تھے، اور یہی بات ملعون قادیاں نے بھی کی۔ مثلا اس ملعون قادیاں نے کہا، یہودیوں نے تو کہا، قرآن نے گواہی دی بقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اس ملعون قادیاں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانییں اور دادییں زناکار اور قصبی عورتیں تھیں، صرف مئی مریم کے متعلق نہیں۔ اور اس ملعون قادیاں کی عبارت کی ساخت کو دیکھیں کہ اس میں بھی دجل، نانییں اور دادییں، شریفو دادی اس کی ہوتی ہے جس کا دادا ہو، دادا اس کا ہوتا ہے جس کا باپ ہو۔ ملعون قادیاں کا کہنا کہ مسیح کے حضرت مسیح کی نانییں اور دادییں، ملعون قادیاں کی یہ عبارت بتاتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں سمجھتے تھے۔ سمجھے ہو؟
پھر ملعون قادیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی میں بہت قدر کرتا ہوں، میں تو ان کے حقیقی جو 4 بہنیں تھیں 2 بھائی تھے میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے آج تک جو امت سمجھی ہے سیدہ مریم کا کسی سے کوئی عقد نہیں ہوا، ان کی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی محض قدرت حق کا، قدرت کی طرف سے معجزہ تھا۔ ملعون قادیہ کا کہنا کہ ان کے حقیقی نانی اور حقیقی جو ہے وہ بہنیں اور بھائی تھے، یہ یہودیوں کی بات کو نقل کر رہا ہے، یہ یہودیوں سے اقتباس لے رہا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے کہا کہ مریم کے بہتان پر قادیانی اور یہودی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اتنا تفصیل سے سفر کرنا پڑا تھا کہ آپ دوستوں کو یہ بتا سکوں۔ اب آگے چلیں۔ یہودیوں کے لعنتی ہونے کا ایک سبب یہ کہ وہ مریم پر الزام لگاتے تھے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ یہودیوں کے لعنتی ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے۔ شریفو، واقعہ میں اگر انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا ہوتا، پھانسی پر لٹکایا ہوتا، تو قرآن مجید یہ نہ کہتا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا۔ پیچھے بھی تو قرآن مجید نے کہا کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہاں بھی یہ کہہ دیا جاتا کہ یہودیوں کے ملعون ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ قرآن مجید کا مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بیان نہ کرنا بلکہ یہ کہنا ان کے فعل کی بجائے ان کے قول کا ذکر کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسیح علیہ السلام پہ قتل کا فعل واقع نہیں ہوا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ ان پر قتل کا فعل، ان پر صلب کا فعل، اگر یہ فعل واقع ہوتا تو قرآن مجید ان کو ایک قول کو نقل نہ کرتا، ان کے فعل کو نقل کرتا، اس لیے کہ قتل فعل ہے قول نہیں۔ ان کے قول، اسے قول کے طور پر بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ واقعہ میں مسیح ابن مریم کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ میاں سمجھے ہو؟ وہ لوگ جو یہ دجل کرتے ہیں از قسم قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، پھانسی پر لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ واقعہ میں وہ قتل نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر جان کی رمق باقی تھی۔ ان کو وہاں سے اتارا گیا اور علاج کیا گیا تو وہ تندرست ہو گئے۔ وَقَوْلِهِمْ کا لفظ لا کر قرآن مجید نے ان کے سارے تانے اور بانے کو غلط کر دیا۔ میری بات سمجھے ہو؟ اب ذرا توجہ کریں۔ قرآن مجید نے کہا وما قتلوا وما صلبوا،
وہ یہ کہتے تھے انا قتلنا، یقینی بات ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ قرآن مجید نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا وما قتلوہ وما، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا وما قتلوہ یقیناً، جتنا یقین سے وہ کہتے تھے کہ انا قتلنا، قرآن مجید نے لفظ یقین لا کر بتا دیا کہ جتنا وہ کہتے تھے قتل کیا ہے، یہ اتنی بات جھوٹی تھی، کوئی انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا۔ اب ذرا توجہ کریں، وما قتلوا وما صلبوا وما قتلوہ یقیناً، آگے فرمایا بل رفعہ اللہ، قتلوا وما قتلوا وما صلبوا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ۔ یہ چار ضمائر ہیں ہو کے، بولو بولو کتنے ضمائر ہیں؟ چاروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے روح کا نام بھی نہیں، اکیلے جسم کا نام بھی نہیں، ان کے جسم اور روح کو، آدمی کا جسم ہے، روح نہیں، مردہ تصور کیا جاتا ہے، لاش تصور کی جاتی ہے، باقی رہا روح، تو اس کے اوپر تو کسی نام کا استعمال ہی آج تک نہیں ہوا۔ وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ٹھہریے، میں درخواست کرتا ہوں، یہ فعل قتل روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟ بولو بولو، جو آہستہ بولتے ہیں ان کے ہاں روح قتل ہوتی ہوگی، بولو۔ اب ذرا ترجمہ کرو نا، وما قتلوا، جس جسم مسیح کو وہ قتل نہیں کر سکے، جس جسم مسیح کو وہ پھانسی پہ نہیں لٹکا پائے، جس جسم مسیح کو یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، اسی جسم مسیح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ گویا کہ یہ نص قطعی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر جانے کی، جس میں دوسرے کسی معنی کا احتمال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی جسم کو اٹھایا، آپ بھی تو کہہ دینا اسی، بولو اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ جس پر فعل قتل واقع نہیں ہوا، جسے پھانسی نہیں دے سکے، اسی جسم مسیح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ میری بات سمجھے؟ اب ذرا ٹھہرے، آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ بڑی طاقت والے۔ مولانا کہاں ہیں؟ انہیں کہیں آ جائیں بھائی، ان کے سبق کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے، زور سے بولو اللہ عزیزہ، زبردست، حکیمہ، حکمت والے۔ بھائیوں، مولانا آ گئے ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، چلے میں بیان کر دیتا ہوں، میرا خیال تھا یہاں چھوڑتا ہوں، کل یہاں سے شروع کروں گا، میں اب بیان کرتا ہوں، مولانا کے آنے میں 2 منٹ ہے۔ اب آپ حضرات سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے لطیف، ایک ہوتی ہے کثیف۔ ہر لطیف چیز کا مرکز اوپر ہے، ہر کثیف چیز کا مرکز نیچے۔ میاں انسان، تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہوتی ہے تو اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے، اللہ اسے پھر تمہارے جسم کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ میری درخواست کو سمجھیں۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں بڑی طاقت والا ہوں، میں نے اوپر سے اینٹ کو پھینکا اور وہ 14 طبق نیچے آ گئی۔ میاں یہ تیری کوئی حکمت نہیں، ایک اینٹ نہیں، پورے بٹھے کا گٹھا بنا کر اگر تم اوپر سے پھینکتے،
جیک لگاتے اسے نیچے پھینکتے تو انہوں نے نیچے آنا تھا، اس لیے کہ اینٹ کثیف چیز ہے اور کثیف چیز کا مرکز نیچے ہے، اور ہر چیز اپنے مرکز کی طرف خود آیا کرتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تیری طاقت نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میری طاقت کو دیکھو، مستری دوسری منزل پہ بیٹھا تھا، میں نے نیچے سے اینٹ پھینکی، وہ مستری تک پہنچی، اس نے اس کو کیچ کیا۔ واقعی اس کا کمال ہے، اینٹ کثیف چیز تھی، اسے نیچے رہنا چاہیے تھا، اس کثیف چیز کو اس کے مرکز سے جدا کر کے یہ جو اوپر لے گیا ہے تو یہ بڑی طاقت والا ہے۔ کثیف چیز کو اوپر سے نیچے پھینکنا، وہ تو اپنے مرکز کی طرف آ رہی ہے اور مرکز کی طرف ہر چیز خود کرتی ہے، اس لیے وہ کوئی طاقت نہیں، اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے جو اوپر لے گیا، واقعہ میں یہ طاقت کی بات ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں نے گیند کے اندر ہوا کو بند کیا، نیچے لے گیا، 200 فٹ نیچے لے گیا پانی میں، 1000 فٹ نیچے لے گیا پانی میں نے گیند کا منہ کھولا، پانی کو چیرتے ہوئے وہ اوپر کو آئی۔ یہ جو لطیف چیز اوپر رہنی تھی ہوا، گیند میں بند کر کے نیچے لے جانا، یہ تو کمال ہے۔ نیچے جا کر اس کا منہ کھول کے اسے واپس اوپر کو بھیجنا، یہ کوئی کمال نہیں۔ 1000 فٹ نہیں، 2000 فٹ بھی اگر وہ نیچے ہوتا، ہوا نیچے ہوتی تو اس نے پانی کو چیر کے اوپر کو آنا تھا، اس لیے کہ اس کا مرکز اوپر ہے اور ہر چیز اپنے مرکز کی طرف خود آیا کرتی۔ اب آپ توجہ کریں، قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بررفع کے ساتھ اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، کہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو اللہ اوپر لے گئے، جیسا کہ ہمارا فریق مخالف کہتا ہے، تو اس میں اللہ کا کیا کمال ہوا؟ معاذ اللہ۔ اس لیے کہ روح لطیف ہے، لطیف چیز کا مرکز اوپر ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے مرکز کی طرف خود جاتی ہے۔ یہاں عزیزہ کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عزیزہ کا لفظ یہاں پر تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جسم، جو انسان کا وہ جسم جو کثیف تھا، کثیف چیز کا مرکز یہ دنیا ہے، اسے یہاں پر رہنا چاہیے تھا۔ کان اللہ عزیزا، اللہ بڑی زبردست طاقت والے، وہ تبھی ظہور میں آتا ہے کہ جس جسم مسیح کو زمین پہ رہنا چاہیے تھا، اس جسم کو اللہ پاک پروردگار عالم نے اس کے مرکز سے جدا کر کے اللہ اوپر کی طرف لے گئے۔ جسے نیچے رہنا چاہیے تھا اسے اللہ اوپر لے کر گئے، اس لیے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کان اللہ عزیزہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ رفع جسمانی ہوا تھا، رفع روحانی نہیں ہوا تھا۔ اب قادیانیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے زمین کی طرف ہجرت کرائی، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کی طرف کیوں ہجرت کرائی؟ اس کا جواب ہے حکیمہ، تم کون ہوتے ہو اس کی کاموں میں دخل دینے والے؟ وہ جیسے چاہے سو کرے۔ ٹھہریں، میں درخواست کرتا ہوں، یہاں پر بھی قادیانی اعتراض کرتے ہوئے دجل کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا عرصہ زندہ رہنا تھا، وہ اس دنیا میں، اس دنیا کا مرور
مرور زمانہ کے اثرات سے تب ہی میرے اللہ نے انہیں بچانا تھا کہ ایسی جگہ پر لے گئے جہاں مرور زمانہ کا ان پر سرے سے اثر نہ ہو. جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں واپس آئیں گے. گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. یہ ہے حکیمہ. اور درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی قادیانی اعتراض کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں اس حقیقت کو کہ انبیاء علیہ السلام کی اگر تاریخ کو دیکھنا ہے کہ ان کو زمین سے زمین کی طرف ہجرت کرائی, تو پھر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ نبی جس مقام کو چھوڑ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ضابطے جاگ رہے ہو. نبی جس علاقے کو چھوڑ کر جائے اللہ کے 2 ضابطے ہیں, یا اللہ اس قوم کو غرق کر دیا کرتے ہیں یا نبی فاتح ہو کر اس قوم کی طرف واپس آیا کرتا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے چھوڑا اپنی قوم کو, اللہ نے ان کی قوم کو غرق کیا. محمد عربی نے مکہ کو چھوڑا, دوبارہ اللہ نے حضور کو فاتح بنا کر مکہ تشریف لے آئے. اگر زمین سے زمین کے ہجرت کرنے کو آپ نے استدلال کا مرکز بنانا ہے تو پھر اس قول کو کیوں بھولتے ہیں, اس قول میرے اللہ کی سنت کو کیوں بھولتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب گئے, دنیا بتاتی ہے جہاں سے انہیں اٹھایا گیا اس کے بعد ان کی قوم غرق نہیں ہوئی. ان کے بعد ان کی قوم غرق بولو. یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں سے اٹھائے گئے وہیں پہ واپس آئیں گے, اور واپس بھی اس حالت میں آئیں گے کہ قسم پرسی میں گئے تھے واپس آئیں گے یکون حکمن عدلا. اگر زمین سے زمین کی طرف ہجرت بنانے کو تم نے اپنے استدلال کے اندر پیش کرنا ہے تو پھر اعتراض بھی پورا کرنا چاہیے, جواب بھی پورا سننا چاہیے. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے ہوگا. آپ بھی مل کے کہہ دیں ایسے ہوگا. جب آئیں گے روئے زمین کے یہ واحد ایسے حکمراں ہوں گے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک انہی کی حکومت ہوگی. دین محمد عربی کا ہوگا, جھنڈا محمد عربی کے دین کا ہوگا, ہاتھ حضرت سیدنا مسیح کا ہوگا کہ پوری روئے زمین پہ سوائے اسلام کے تمہیں اور کچھ نظر نہیں آئے گا. مل کے کہو یہ وقت آئے گا.